20 رکعت تراویح پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے، اور صحابہ کے اجماع کے بعد سے آج تک امت کا سواد اعظم اس بات پر متفق ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہی سنت ہے۔ چنانچہ ایک سائل نے کچھ بڑی تفصیلی بحث نقل کی ہے، اس تفصیلی بحث کے اندر نہ جاتے ہوئے میں یہ بتلاؤں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز ادا کی ہے، اس سلسلے میں ان صاحب کا یہ سوال تھا کہ 8 رکعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یہ تراویح ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ 8 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے اور رمضان المبارک کے علاوہ غیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھتے تھے، لہذا 8 رکعت تراویح کا لفظ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 8 رکعت نماز کو رمضان میں بھی پڑھا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا ہے، اور اس کو فقہا نے تہجد کی نماز کہا ہے، اس پر تراویح کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اس کو تراویح نہیں کہیں گے، کیونکہ 8 رکعت والی روایت کا جو تعلق ہے محدثین فقہا یہ کہتے ہیں یہ تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ 8 رکعت نماز جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تہجد تھی، اور تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی متعین عدد کسی صحیح مرفوع روایت سے فقہا لکھتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی سنت مبارکہ کے ساتھ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج کردہ دین کے طریقوں کی جو پابندی ہے اس پابندی کرنے کا امت کو تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وغیرہ کے الفاظ جو ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 5 پر یہ روایت موجود ہے، تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر اپنے دانتوں کو گاڑے رکھو، مراد یہ کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اس حکم کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کے تعلق سے کہ حضرات خلفائے راشدین چونکہ مجاز شناس نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مجاز تھا اس مجاز کو پہچاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سب سے چہیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت تھی، چنانچہ ان میں بھی درجہ بدرجہ خلفائے راشدین ہیں۔ چنانچہ خلفائے راشدین میں جو خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات خلفائے راشدین جو ہے یہ مجاز شناس نبوت ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا حکم صادر شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتا جو سنت نبوی کے خلاف ہو۔ اسی بنا پر جب خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں ایک امام کی اقتداء میں رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھنے کا آغاز فرمایا تو ضروری ہوا کہ تراویح کی 20 رکعت کو سنت مؤکدہ مانا جائے۔ کیوں تراویح کو سنت مؤکدہ مانا جائے؟ خاص کر اس لیے بھی کہ بعض ضعیف روایات سے خود آپ کا رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور جمہور علماء بشمول ائمہ اربعہ آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہونے پر جمہور علماء بشمول ائمہ اربعہ سب متفق ہے، حتیٰ کہ حرمین کے اندر حرمین شریفین میں بھی اسی پر دور فاروقی سے سلسلہ چلتا چلا آیا اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ کب تک چلے گا اس کا علم ہم کو نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اس اجماعی تعامل کے برخلاف آج کے زمانے کے فتنہ پرور جو غیر مقلدین ہے، غیر مقلدین کا یہ ٹولہ جو ہے، ان ٹولوں نے 20 کے بجائے 8 رکعت تراویح کی مہم چلانا لوگوں کے درمیان شروع کیا اور امت کی عوام کو نیکی سے روکنا شروع کیا۔ یہ قابل مذمت عمل تھا ان کا، اس سے لوگوں کو روکا، نیکیوں سے روکا، یہ حد درجے قابل مذمت عمل ہے، اور یہ فتنہ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ فتنے کو نیکیوں سے دور کرنے میں یہ اپنے آپ کو ثواب سمجھتا ہے، لہذا یہ غیر مقلدین کا جو ٹولہ ہے یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں مولانا امین صفدر اور مولانا سرفراز خان صفدر اور مولانا الیاس گھمن اور دیگر اکابرین علماء نے جو ہے اس سلسلے میں سخت موقف جو ہے اختیار کیے ہوئے کہ گمراہ فرقہ ہے۔ ہم تو کافر نہیں کہتے ہیں لیکن گمراہ ضرور ہے یہ۔ اس لیے ان فرقوں نے جو ہے لوگوں کو نیکی سے دور کرنے کی مہم چلا رکھی۔ رمضان المبارک کا جیسا مقدس مہینہ، نیکیوں سے لبریز مہینہ، لوگوں کو جو ہے 8 رکعت تراویح پر اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ 8 رکعت پڑھا۔ لہذا اس گمراہ فرقے کی بات کو ماننا ہم مسلمانوں کے لیے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہے، نبی کا سسر تسلیم کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، ان کو جو ہے برا بھلا یہ غیر مقلدین کا ٹولہ کہتا ہے۔ اس لیے ان غیر مقلدین کو ہم گمراہ فرقہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان غیر مقلدین کے ٹولے میں نہ آنے پائے ہم، اور ان غیر مقلدین سے دور رہے۔ یہ رمضان المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت کیا کرتے تھے، اور یہ 20 کے بجائے 8 رکعت کہتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس سلسلے میں علماء نے بڑے رسائل لکھے ہیں، بڑے بیانات کیے ہیں۔ مولانا طاہر حسین صاحب غیابی اور مفتی راشد صاحب، مولانا الیاس گھمن اور مولانا امین خان صاحب صفدر، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر اور دیگر محققین علماء نے جو ہے اس سلسلے میں بڑے رسائل نقل کیے ہیں، ان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ آپ ان کی کتابوں، ان علماء کرام کی کتابوں کو دیکھیں تو ان غیر مقلدین کے ٹولے جو ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، ان ٹولوں کا پردہ فاش ہوگا کہ کیا یہ اصل حقیقت ہے اور یہ کیا حقیقت ہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو سیدھی سادھی عوام ہے اس گمراہی سے بچے اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت جو محققین علماء اور علماء اہل سنت والجماعت ہے ان سے اپنے آپ
کو جوڑے اور ان سے جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے تو یہ گمراہ فرقہ جو ہے آپ کے قریب نہیں آنے پائے گا۔ بہرحال یہ تو تھوڑی سی مختصر سی وضاحت تھی۔ میں نے اس جو کچھ آپ کے سامنے کہا ہے اس کو میں نے مستفاد کیا ہے کتاب النوازل کی 5ویں جلد صفحہ 31 اور 32 سے۔ اب اس کے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ کہا ہے اس کے دلائل کو دیکھے۔ چنانچہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان ب20 رکعۃ والوتر۔ سنن الکبریٰ للبیہقی دوسری جلد صفحہ 698، حدیث نمبر 4615، مصنف ابن ابی شیبہ دوسری جلد صفحہ 394، حدیث نمبر 7774، المعجم الکبیر للطبرانی اس کی 11ویں جلد صفحہ 311، حدیث نمبر ہے 12102، لیکن اس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے۔ پھر سنن ابن ماجہ میں ہے عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظہ۔ پھر آگے جو ہے کہا فقال علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی پہلی جلد صفحہ 5 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور فتح الباری میں کافی تفصیلی بحث ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعتاً یصلی 4۔ پھر بڑی تفصیلی عبارت ہے یہ۔ صحیح بخاری جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 269 صفحہ پر حدیث نمبر 1967 ہے۔ فتح الباری چوتھی جلد اس کی 251 صفحہ حدیث نمبر 2013 ہے۔ موطا امام مالک میں بھی ہے ان یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتاً۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے وہاں موجود ہے۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی قیام رمضان صفحہ نمبر 40، السنن الکبریٰ للبیہقی صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 698، سنن الکبریٰ للبیہقی کی چوتھی جلد کے اندر ہے والثلاث من الوتر، یہ چوتھی جلد صفحہ 61 کی عبارت ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر دوسری جلد میں صفحہ 699 پر ہے عن السائب بن یزید قال کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعتاً۔ اور پھر تھوڑی سی اور بھی عبارت ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جلد صفحہ 699 حدیث نمبر 4617 ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت یحییٰ سے نقل ہے ان یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجلا، پھر ہے یصلی بہم 20 رکعتاً۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صفحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 7764۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور تھوڑی سی عبارت ہے حدثنا وکی عن سفیان عن ابی اسحاق کہہ کر کے بن قیس عن شتیر بن شکل انہ کان یؤمہم فی رمضان 20 رکعتاً یوتر بثلاث۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، 5ویں جلد صفحہ 222 اور پھر دوسری جلد صفحہ 393، السنن الکبریٰ للبیہقی اس کی دوسری جلد صفحہ 699۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے ابو معاویہ عن حجاج بن ابی اسحاق عن الحارث انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعتاً ویوتر۔ پھر آگے ہے، آگے تھوڑی سی اور عبارت ہے، یہ عبارت مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد 224 صفحے پر ہے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں اور تھوڑی سی عبارت ہے ان حسن ان عبد العزیز بن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتاً ویوتر بثلاث۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 5ویں جلد 224 صفحہ حدیث نمبر 7766 ہے۔
پھر مجموع الفتاوی لے ابن تیمیہ، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اما قیام رمضان فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ لأمتہ وصلی بہم جماعتہ، یہ بڑی تفصیلی عبارت ہے. آپ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ جو ہے، جو مجمع الملک فہد سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے، اس کی 22ویں جلد صفحہ 235 پر اس کو نقل کیا ہے. المغنی لابن قدامہ کے اندر بھی ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ لما جمع الناس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وکان یصلی لہم 20 رکعۃ وہذا کل اجماعی ابن قدیہ. المغنی لابن قدامہ کی عبارت ہے، تفصیلی عبارت وہاں دیکھیں. یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بتلا دی تاکہ آپ کو جو ہے عبارت تلاش کرنے میں آسانی ہو. دوسری جلد صفحہ 123 جو مصر کا پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر ترمذی میں ہے وقال الشافعی ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعۃ. یہ سنن الترمذی جو پرانا چھپا ہوا نسخہ مصر کا ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 160 پر نقل کیا ہے. یہ تمام تر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کا اہتمام فرمایا ہے. لہذا 20 رکعت تراویح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شمار کی جائے، اور جماعت کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ اس کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مہم چلا کر کے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پر مسجد نبوی کے اندر ایک امام پر جمع کر دیا. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 20 رکعت تراویح اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور جمع کرنا جماعت کا اہتمام یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جیسا کہ کیا نام ہے کتاب النوازل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں ایک امام کی اقتداء میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا آغاز فرمایا. تو ضروری ہے کہ تراویح کی 20 رکعت کو سنت مؤکدہ مانا جائے. اور بعض ضعیف روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. لہذا ابھی میں نے تمام تر روایات آپ کے سامنے پیش کی. اردو کتاب بھی اس سلسلے میں فقہا نے اور مفتیان کرام نے علماء نے لکھا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے مدلل بیان کی ہے، احادیث کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ تھوڑی بہت اس کی تفصیل کتاب النوازل صفحہ 31، 32، 33 وغیرہ پر بھی 5ویں جلد میں موجود ہے.